اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا تمام احباب مل کے بار میں آقا کی ذات کے اور ان کے ظہور میں تعبیر کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ سرکار کی سلامتی کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ ایک دفعہ تمام احباب مل کے تمام مومنین کی پریشانیوں کے حل کے لیے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے، جو بے گھر ہیں ان کے گھر کے لیے، تمام احباب مل کے درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کیجیے۔ بس میں جہاں سے بات روکی تھی وہیں سے شروع کرنے لگا نا۔ بات میری کل والی گزشتہ یاد ہے آپ کو؟ وہاں سے چلے تھے اور باخدا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیسے بنا۔ لفظ نور بہت چھوٹا ہے 14 معصومین کے لیے، بہت چھوٹا ہے، اس لیے کہ جن کی برادران اہل سنت کے ایک عالم کی روایت یاد ہے، میں پہلے وہ سنا دوں۔ بہت بڑا نام ہے، تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی، برادران اہل سنت کے مفسرین میں سے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جب نبی جانے لگے اور سدرہ پہ پہنچے، ارادہ کیا کہ جوتا اتاروں، تو عادت گزرتا ہے حبیب لا تخلد علیک اريد ان ابارك السماء بغبار ببرکت غبار نعلیک۔ میرے حبیب آپ نعلین نہ اتاریے گا، میں چاہتا ہوں کہ میرے صحن توحید کو برکت ملے، تیری نعلین سے نہیں، بے غبار نعلیک، تیری نعلین سے چمٹے ہوئے مٹی کے ذروں سے۔ مٹی کے ذرے چمٹ گئے ہیں، ان سے میں برکت دینا چاہتا ہوں۔ میں جلدی کیونکہ وہ ایک سوال ابھی تک بہت بڑا سامنے بن کے کھڑا ہوا ہے، میں اس کی تحلیل کر دوں تاکہ پھر بات اس کے بعد کی جائے تو پھر آپ کو بھی کوئی لطف آئے، کیونکہ وہ جب تک سوالیہ نشان سامنے ہے تب تک بات کرنے کا میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت بار بار پیش کی جاتی ہے سورہ مبارکہ کہف کی، پہلے تو اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد۔ آیت پوری نہیں پڑھی جاتی۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، صرف مجھ پہ وحی آتی ہے۔ کیا کیے گا؟ میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں، لیکن میری طرف وَإِلَٰهُكُمْ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لیکن تمہارا جو اللہ ہے وہ ایک ہے۔ میں تھوڑا سا میرے ساتھ تھوڑا سا تکلیف فرمائیے گا، یہ بات تو بشریت کی ہو رہی ہے، یہ الہیت کہاں سے آ گئی؟ اسپیکر ٹھیک ہے، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ پچھلے اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری صاف آواز؟ عزیزوں بات تو ہو رہی ہے بشریت کی، نبی نے کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں، یہ آخر میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ تو صرف واحد ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں مجتہد نہیں ہوں، میں عالم ہوں صرف چھوٹا سا، ہم کہیں گے آپ کو کس نے مجتہد کہا ہے؟ آپ ایسے کہہ رہے ہیں مجتہد نہیں ہوں۔
جب یہ بات موضوع ہی نہیں ہے، بھئی یہ موضوع ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں ہوئی، آپ کیوں ایسے شروع ہو گئے؟ ظاہر کسی نے مجھے مجتہد کہا ہوگا تو میں صفائی میں کہوں گا کہ نہیں، مجتہد تو خدا ہے جو میرا بھی مجتہد ہے، میں مجتہد نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا ذاکر حسین کا۔ یہ اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں اور تمہارا اللہ ایک ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن تمہارا اللہ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہے۔ یقیناً کسی نے میرے نبی کے بارے میں شک کیا ہوگا کہ یہ اللہ ہے۔ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ یہ یہیں آ کے سوریہ تک جاتی ہے، جیسے بشر جو کہہ دیا، بات یاد رہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہی ہے سورہ مائدہ کا ارشاد ہو رہا ہے۔ پہلے میں واقعہ بتا دوں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو لاش اٹھا کے پھر رہا تھا، پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، انسانیت کا پہلا قتل، پہلا قتل ہے انسانیت کا، لاش اٹھا کے پھر رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک کوا بھیجا، وَيُبْعَثُ اللَّهُ غِرَابًا، اللہ نے ایک غراب کوا بھیجا، اور کوے نے کیا کیا؟ قبر بنائی، یہ کوے دونوں آپس میں لڑے، قبر بنائی، کوے کو دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو قابیل نے کہا اعجب، سورہ مائدہ ہے، قرآن ہے، اعجب لیسا مثل الغراب، ہائے وائے ہو مجھ پہ، میں تو کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا۔ میں تو مثل غراب بھی نہیں ہو سکا۔ ضرور پڑھ لیجیے مومنین آ رہے ہیں، آگے انسان تھا لیکن کوے کی مثل ہونے کے باوجود انسان رہا۔ سورہ مریم، تمہید میری ختم ہو گئی ہے اور اب مجھے آپ کی انتہائی توجہ چاہیے۔ سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ، میرے حبیب آپ مریم کا ذکر بھی کیجئے، جو آیت میں آپ پڑھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی میں اتنی سی بھی عقل ہے پھر وہ میرے نبی کو بشر نہیں کہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے اور آیت کا جواب میں آیت سے دینے لگا ہوں۔ آج تھوڑے چہرے تھکے لگ رہے ہیں، جھنڈے پہ اثر نہیں کیتا۔ ویسے آج لطف نہیں آیا، لیکن کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دل کھلے ہوں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ ہم لینے والی مخلوق اگر دے سکتے ہیں، یہ غریب کربلا کے اس پاک گھر میں جتنا دل کھلا کرو گے، والی کربلا خزانے کے اتنے منہ کھول دے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کس رستے سے دے رہے ہیں۔ کریم کربلا بیٹا ہے حسین مولا کا۔ میرے حبیب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ، میرے حبیب مریم کا فَخَرَجَتْ مَكَانًا شَرْقِيًّا، میرے حبیب آپ مریم کا ذکر کیجئے قرآن میں کہ جب مریم گھر سے نکلی تھی، وَإِنَّ أَرْسَلْنَا رُوحُنَا وَتَمَثَّلَ بَشَرًا صَبِيًّا، جاگیے گا خدا کے لیے، جاگیے گا خدا کے لیے۔ ہم نے مریم کی طرف اپنا روح بھیجا جو بشر بن کے آیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیزوں نے گزارش؟ ہم نے مریم کی طرف اپنا روح بھیجا، کون تھا وہ بھلا؟ جبرائیل۔ ہم نے جبرائیل کو اپنے روح الامین کو مریم کی جانب بھیجا، فتمثل بشرا سویا، قرآن ہے وہ بالکل، سویا کہتے ہیں پورا پورا، سویا کا مطلب مکمل، فتمثل بشرا سویا، جبرائیل بالکل مثل بشر بن کے آیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، فتمثل بشرا سویا، ہمارا جو روح مریم کی جانب گیا تھا وہ بالکل مثل بشر بن کے آیا۔
متقی ہے تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب جبرائیل بشر کا لباس پہن کے آیا تھا، مریم نے جبرائیل کو نہیں پہچانا تھا۔ تو سمجھ میں آئی ہے میری گزارش؟ جو میں چند لمحوں میں بتا رہا ہوں اس پہ میرے سالوں لگے ہیں۔ جبرائیل بشر کی مثل بن کے آیا۔ مریم کون ہے؟ مریم کون ہے؟ بطول، صرف بطول نہیں، مصطفیٰ ہے۔ مرد ہو تو مصطفیٰ ہوتا ہے، عورت ہو تو مؤنث میں مصطفیٰ ہوتی ہے، مصطفیٰ ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اللہ نے مریم کو 2 دفعہ مصطفیٰ کیا ہے۔ جی نبی کے پاس ولی ہے، جنت سے کھانے منگواتی ہے، روح اللہ کی ماں ہے، لیکن جبریل جب بشر بن کے آیا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جانیے گا، یہ واجب ہے کہ معصوم کی بیوی معصومہ ہو، معصوم کی ماں معصومہ ہو، یہ واجب ہے۔ جو بیوی معصوم کی ماں بنتی ہے اس کا معصومہ ہونا واجب ہوتا ہے، لیکن معصوم کی بیوی کا معصومہ ہونا واجب نہیں۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی کیا بڑا ہے قرآن، معصومہ نہیں تھی، لیکن معصوم کی ماں معصومہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ معصوم ہی کی ماں کے کمالات ہوتے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں ہے جی معصومہ نبی کی، یعنی نبی کی ماں بھی ہے، معصومہ بھی ہے، بطول بھی ہے، لیکن جب جبرائیل آیا بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، فرماتے ہیں ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے تو میں پناہ مانگتی ہوں، یعنی پہچانا نہیں۔ جب نبی کی معصوم ماں نور کو بشری لباس میں نہیں پہچان سکتی تو نبی کی کوئی بیوی بھی نبی کو بشری لباس میں نہیں پہچان سکتی۔ نہیں، بات ابھی آگے ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس یہ باتوں پہ بات قائم ہے، نہیں، یہ قرآنی فلسفہ ہے۔ ہم نے اگر 14 کو نور سے بلند مانا ہے تو قرآنی نظریے سے مانا ہے، یہ کسی کا بنا بنایا قصہ نہیں ہے۔ جائے خدا کے لیے جبرائیل تو نور ہے، جبرائیل بشری لباس بن کے فتمثل بشرا سویا، اگر جبرائیل بشری لباس پہن کے نور رہ سکتا ہے، میرے جانے دیکھنا سورہ انعام، پھر آج پڑھنے لگا ہوں۔ ابھی اس بات کو یہی روکیے گا، سورہ انعام بچوں کا کھیل بھی نہیں ہے، چوچو کا مربع بھی نہیں ہے، دانتوں پسینے آتے ہیں، دہی اور آگ کا بھی حق پہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مشکل باتیں جو تدریس اور درس و تدریس کے ماحول میں حل کی جاتی ہیں، اور میں ان مشکل باتوں کو ممبر سے حل کرنے لگا ہوں۔ سورہ انعام جائے گا خدا کے لیے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ جَنَاحَيْهِ أُمَمٌ مِثْلُكُمْ، جائے گا خدا کے لیے، فرمایا میرے حبیب کوئی ایسا جانور نہیں جو زمین پہ نہ چلے۔ جاگنا قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دابا جانور کو کہتے ہیں، کوئی ایسا جانور نہیں جو زمین پہ چلے، وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ جَنَاحَيْهِ، اور کوئی ایسا پرندہ نہیں جو پر کھول کے اڑے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی تمہاری مثل امت ہے۔ پیچھے سمجھ آ رہے ہیں میرے دوستوں کو؟ نہیں صحیح، اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھرنے والے جانور اور آسمان و فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ بھی تمہاری مثل امت ہے، لیے تم مثل ہو، تم بھی امت ہو ان کی مثل جو زمین پہ چلنے والے جانور ہیں۔
ضعیف کہہ دیں گے. روایت نہیں ہے کہ کوئی ٹھکرا دے گا. اللہ کہتا ہے زمینوں پہ چلنے والے جانور بھی تمہاری مثل امت ہے, ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی تمہاری مثل امت ہے. یہ دونوں امت. اب اگر کسی مولوی صاحب کو آپ کتھا کہیں برداشت کرے گا؟ تو کہا بھائی قرآن کی آیت ہے, وہ بھی امت ہے تمہاری مثل. سمجھ میں کوئی بڑی بات آ رہی ہے؟ اللہ نے وہ سنو لگ رہی ہے. مجھے سپیکر کا مزہ نہیں آ رہا, جو اگر کچھ سیٹ کرنے والا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی آواز کی. صحیح, یہ جانور بھی تمہاری مثل امت, پرندے بھی تمہاری مثل. جب ہم جانوروں کی مثل رہ کے ہم انسان اور گدھا گدھا رہ سکتا ہے, تو محمد بھی تمہاری مثل رہ کے محمد رہ سکتا ہے. جی, اگر جبرائیل بشر بن کے نور رہ سکتا ہے. چلیے رکیے گا, یہی اعتراض ہے نا کہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے ہیں. ہم کیسے کہتے, لوگوں نے شک کر لیا یہ بھی بشر ہے. پیچھے تو بات تھی نا حضرت مریم کی. ہو سکتا ہے کوئی کہے مریم نبی تو نہیں. میں ایک نبی کا واقعہ پڑھ سناتا ہوں. سورہ زاریات. ہر ہتاؤ کے حدیث و زیف ابراہیم المکرمین فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین. میرے حبیب آپ تک ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کا قصہ پہنچا ہوگا. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے بشری لباس میں. جانیے گا خدا کرنے, بشری پیکر میں فرشتے آئے تھے. اور جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ وَرَاغَ إِلَىٰ عَلَيْهِ فَجَعَلَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. جلدی سے گھر میں گئے, ایک بچڑا ذبح کیا, کھانا بنا کے بھون کے ران ان کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا حضور ہم فرشتے ہیں, ہم کھاتے نہیں ہیں. فرشتے اگر بشری لباس میں نبی کے سامنے آ جائے, ایک بات کہوں جی, ایک بات کہوں جو بیدار ہے ان کے لیے کہنے لگا ہوں. میں نے سوچا بڑا ہے اور کبھی کبھی عالم تخیل میں جبرائیل سے پوچھا ہے, جبرائیل وجہ کیا ہے؟ ابراہیم تو دے رہا ہے, نہیں رہتے, اور کل بطول کے در پہ کھودا کے جبرائیل نے اپنا چہرہ بدلا. ابراہیم نبی نے بشر سمجھا. جبرائیل کو بتانا پڑا کہ نہیں سرکار ہم نہیں کھاتے. جب ابراہیم جیسا خلیل نبی نہ پہچانے, مولا کیا پہچانے گا؟ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر ابراہیم بشر کا حلیہ اپنا کے نور رہ سکتا ہے تو میرا نبی جبرائیل کا بھی مولا ہے, یہ بھی بشری لباس بنا کے اللہ کا نبی رہ سکتا ہے, نور خدا رہ سکتا ہے. عزیزہ نے گرامی قدر, جبرائیل اور مصطفیٰ میں اتنا فرق ہے جتنا اللہ اور بندے میں ہوتا ہے. جبرائیل نے بشر کی صورت بنائی, مریم کے پاس آیا, مریم نے نہیں پہچانا, آیا تھا بیٹا دینے کے لیے. بشر, آپ کو پتہ ہے بشر کہتے ہیں کسے؟ بشر, بشرا تو سنا ہوا ہے. یہ کبھی شعراء کی محفل میں کوئی بیٹھا جائے تو خود لکھتا ہوں نا, شعراء ایسا ذکر کرتے ہوئے فلاں کا حلیہ بشرا ایسا تھا. یہ بشر, بشرا بشر سے نکلا ہے. بشر کہتے ہیں بال کھال والا, جو نظر آئے, جو نظر آئے اسے بشر کہتے ہیں. کیونکہ ہم بال کھال والے ہیں, ہم نظر آتے ہیں لطیف میں. بس نور کو بشر بننے کے لیے کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے کہ وہ تمہیں نظر آ جاتا ہے. یہ اس کی کریمی ہے. ایک بندے نے میرے چوتھے امام, چھٹے امام سے پوچھا, مولا اللہ کا جسم ہے؟ فرمایا نہیں. مولا اللہ جو کہہ رہا ہے ملاقات ربکم, کہ قیامت کے دن تمہارا رب تم سے ملاقات کرے گا.
وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں قیامت کے دن پھر اس کی زیارت کیسے ہوگی؟ فرمایا زیارت اور زیارت اللہ، ہماری زیارت بات آگے ہے، بات آگے ہے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں اترتے ہیں تو اترتے ہیں، لیکن بات آگے ہے. مولا یہ کون سا انعام ہے قیامت کے دن تک کے لیے ہم انتظار کریں؟ آپ کو تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جاگنا خدا کے لیے. مولا آپ کو تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں. جلال یا اللہ کے جلال کو میری مولا نے کے فرماتے میں یقون لگا ان تراؤنی، تمہیں کس نے کہا کہ تم نے ہمیں دیکھا ہے؟ تم نے ہمارا وہ چہرہ دیکھا ہے جو ہم بنا کے آئے ہیں. قیامت میں وہ دیکھو گے جو اس نے بنایا تھا. یہ ہمارا وہ چہرہ ہے. اس کے بعد اتمام حجت ہو جس کے بعد سوال ہی ہونا چاہیے. جبرائیل اگر بشر بن کے آئے نور رہ سکتا ہے، اور جبرائیل کو اللہ نے بشر کہا بھی. میں اپنے نبی کو بشر مان لوں گا تو جبرائیل کو بشر مان. میں اپنے آپ کو اپنے نبی کو بشر مان لوں گا، لیکن شاید لوگ اپنے کو کٹھے جیسا مانے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہ بھی تیری مثل امت ہے. آیت ہے قرآن کی. انہیں کہا کہ مولانا گدھا سا تشریف لا رہے ہیں. اگر تم مثل جانور ہو کے انسان رہ سکتے ہو، میرا نبی بھی مثل بشر ہو کے نور رہ سکتا ہے. اب یہ دہرائی میں نے کیوں ہے؟ تاکہ اس کے بعد پھر مجھے آگے نہ جانا پڑے. جبرائیل بشری لباس پہنے. سورہ طٰہٰ، کون سا سورہ طٰہٰ بڑا مشہور زبان ابھی سورہ قرآن مجید کا. سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے ایک جادو کا، سحر کا، طلسم کا. تھوڑا سا اشارہ میں دینے لگا ہوں آگے مقدر. یہ طلسم جبرائیل لے کے نہیں آتا، موجود ہوتا ہے، نظر کسی کو آتا ہے. سامری کا نام سنا ہے؟ سامری کا، سامری نے بچڑے میں کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ وہ بچڑا بولتا تھا. بچڑا بولتا تھا، سامری نے یہ کام کیا تھا. جاگنا خدا کے لیے. سورہ طٰہٰ ہے. میں تو بار بار قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے، کوئی تاریخ یا روایت نہیں پڑھنے لگا. سورہ طٰہٰ ہے. جناب موسیٰ واپس آئے، پلٹے جب میقات کی راتیں کاٹ کے، دیکھا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. آئے، سامری کو پکڑا داڑھی سے. ہر داڑھی معزز نہیں ہوا کرتی. سامری کو پکڑا، قرآن کے لفظ ہے، قرآن ہے. پکڑا، فرمایا کون سا جادو کرتا ہے تو؟ پوری امت کو گمراہ کر دیا ہے. یہ کون سا طلسم ہے تیرے پاس کہ تو بے جان میں جان ڈالتا ہے؟ بے جان میں جان. مردے کو زندہ کرنا اتنا کمال نہیں. یہ میں پھر کہنے لگا ہوں، دیکھیے ایک مردہ تھا، کبھی تو زندہ تھا، حیات تھی اس میں جان ڈالنا. اس میں کمال ہے کہ آپ نے جان لوٹائی ہے جو نکل گئی تھی. لیکن کوئی بندہ اگر دیوار میں جان ڈال دے، میں سمجھا نہیں سکتا شاید کتنا بڑے کمال. جناب موسیٰ نے پوچھا کون سا کمال ہے؟ جو سامری نے جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ کی آیت بنی. سامری کہتا ہے اللہ کے نبی ہو، یہ جاہل امت سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. وہ جبرائیل بشری پیکر میں گھوڑے پہ بیٹھ کے گزر رہا تھا، انہوں نے نہیں پہچانا، میں نے پہچان لیا. کیا کیا؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ رسول اللہ ہے. اگر جبرائیل گھوڑے پہ بیٹھ کے نور رہ سکتا ہے، جبرائیل گھوڑے پہ بیٹھ کے نور رہ سکتا ہے، تو میرا سردار کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیا کہتے ہیں فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، مٹھی کو قبضہ کہتے ہیں. کوئی تو کرو تمہیں عربی کھوچنا کوئی تو سمجھ آ جائے گا.
کہتا ہے جہاں جبرائیل کے گھوڑے کا سم لگا تھا نا، قبض تو قبض تھا من اثر، اثر کہتے ہیں نشان کو، اس سے آسان کیا قرآن سمجھاتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں کسی چیز کے نشان کو، جہاں نشان لگا تھا قبض تو قبض تھا من اثر رسول، میں نے وہاں سے وہ جہاں نشان تھا تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، جس بے جان پہ ڈالتا ہوں جاگ رہے ہیں جبرائیل بشری پیکر میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، میں نے پہچان لیا کیونکہ میں قدیم کتابوں کا، میں صحیفوں آسمانی صحیفوں کا عالم تھا، میں نے پہچان لیا، میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی، مٹی بھری، جس جانور پہ بے جان پہ ڈالتا ہوں جان آ جاتی ہے، جہاں ڈالتا ہوں کلام پیدا ہو جاتا ہے، جاگنا خدا کے لیے، جاگنا خدا کے لیے، یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، اس کے قدموں نہیں، یہ شکل بدل کے جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے، اس گھوڑے کے سموں کی مٹی مردے کو زندہ کر سکتی ہے، لیکن میں بات اس کی کر رہا ہوں جیسے یہی فرشتے شفا مانگنے جاتے ہیں، تو آج ہے آپ کی سلام کے پیچھے جی جبرائیل شاگرد ہے علی کا، حسین بیٹا ہے علی کا، تو اگر جبرائیل کے گھوڑے کے سوم کی مٹی شفا دے سکتی ہے، جس کا جھولا فرشتوں کو شفا دے، اس کے گھوڑے کے شبیہ کے سموں کی مٹی شفا کیوں نہیں دے سکتی؟ بات یہاں والی ہے، پریشانی تو نہیں، تھوڑا سا میں آگے چلا گیا تھا، میں نے کہا شاید 2-4 دن میں کو بات بن گئی ہوں، میں پھر نیچے آنے لگا ہوں، گزارے ہی نہیں ہوتا اس سے، میں نے بار بار قرآن کی آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ تسلی ہو جائے، مثل بشر ہونے سے ہم بھی بشر ہیں، عیسیٰ بھی بشر ہے، اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، آدم بھی، اللہ کہتا ہے ہم بشر، ہم نے بشر پیدا کیا کس چیز سے؟ تھوڑا جاننا، بشر ہونے میں بھی فرق ہے، آدم کس چیز سے بنا ہے؟ ایسے ہو گئے جیسے اپنے کسی اور چیز سے بنا، آدم مٹی سے بنے، ہمارے باپ ہیں، آدم بھی بشر ہے، اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہیں من صلصال طین، ہم نے کھنک دی ہوئی مٹی سے آدم کو بنایا، لیجئے آدم ہے مٹی والا بشر، آدم ہے مٹی والا بشر، آدم ہے مٹی والا بشر، اس لیے اس کا باپ نہیں، اس لیے وہ ماں نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنا ہے، جاگنا خدا کے لیے، آدم پہلا بشر ہے، باپ سے بے نیاز، ماں سے بے نیاز، اللہ کا معجزہ، اللہ کی قدرت کا پہلا مظہر، اللہ نے بن باپ کے بنایا، بن ماں کے بنایا، کیوں؟ کیونکہ مٹی سے بنایا تھا، لیکن بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی سے بنے۔ چلے دوسرا بشر کون ہے؟ جبرائیل، جبرائیل بھی بشر ہے، لیکن یہ مٹی والا بشر نہیں، یہ روح والا بشر ہے، اس آسان میں نہیں کر سکتا، صحیح جبرائیل بھی بشر ہے، روح کا ہے نا جبرائیل کو اللہ نے، ارسلنا الیہا روح فتمثل بشرا سویا، ہم نے اپنے روح کو بھیجا، جبرائیل بھی بشر ہے، لیکن مٹی والا بشر نہیں، یہ کون سا بشر ہے؟ روح والا بشر، لیکن بشر کی 2 قسمیں ہو گئی، مٹی والا بشر، روح والا بشر، عیسیٰ بھی بشر ہے، لیکن وہ نہ مٹی والا بشر ہے نہ روح والا بشر ہے، کیونکہ باپ تو نہیں ماں ہے، انما المسیح کلمۃ اللہ ہے، وہ کلمے والا بشر ہے۔ 3 بشر ہو گئے، 3 بشر ہو گئے، آدم بشر مٹی والا، جبرائیل بشر روح والا، عیسیٰ بشر کلمے والا، اب چوتھا بشر کون ہے؟ ہم ہیں، ہم کون سے ہیں؟ وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے اس انسان کو، اس بشر کو نطفے سے خلق کیا،
لیجیے 4 بشر ہو گئے. آدم مٹی والا بشر، جبرائیل روح والا بشر، عیسیٰ کلمے والا بشر، ہم نطفے والے بشر. محمد کون ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے. 5 بشر ہو گئے. پہلا بشر مٹی والا. اب اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا. پہلا بشر مٹی والا، آدم مٹی والا بشر بے باپ کے. ہم بشر ہیں، مٹی والے نہیں. کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم بھی بشر ہیں لیکن مٹی سے نہیں بنے. کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے میں. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا. نطفہ بدلتا رہا مختلف مراحل، نطفے سے بنے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کا باپ نہ ہو تو وہ حرامی ہوتا ہے، کیونکہ ہم مٹی والے بشر نہیں، نطفے والے بشر ہیں. عیسیٰ بن باپ کے ہیں، وہ کلمے والے بشر. جبرائیل روح والے بشر. محمد وحی والے بشر. دیکھیے بشر محمد بیسلے بشر ہیں لیکن کون سے ہیں؟ وحی والے. اب ایک لمحہ ایک بس چند دقیقے مانگوں گا بالکل ترتیب سے. نبی سے شروع کرتے ہیں. یہ وحی والے بشر ہیں، ان پہ وحی آتی ہے. جبرائیل روح والے بشر ہیں، وہ روح الامین ہیں. عیسیٰ کلمے والے بشر ہیں. ہم نطفے والے بشر ہیں. آدم مٹی والے بشر ہیں. چلیے مسئلہ حل ہو گیا. یعنی آدم مٹی والے بشر ہیں، اس کا مطلب ہے آدم بنے ہیں مٹی سے. میں بات خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے لیے جا رہا ہوں. آدم مٹی والے بشر یعنی آدم کا مادہ مٹی. جبرائیل روح والے بشر یعنی جبرائیل کا مادہ روح. عیسیٰ کلمے کے بشر یعنی عیسیٰ کا مادہ کلمہ. ہم نطفے کے بشر، ہمارا مادہ نطفہ. محمد وحی کے بشر. پھر ماننا پڑے گا محمد کا مادہ وحی ہے، یعنی ہم مٹی سے بنے، ہم نطفے سے بنے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اسے بھی اور آسان کرنا. آدم مٹی سے بنے، وہ مٹی والے بشر. ہم نطفے سے بنے، نطفے والے بشر. عیسیٰ کلمے سے بنے، کلمے والے بشر. جبرائیل روح سے بنے، روح والے بشر. محمد وحی سے بنے، محمد وحی والے بشر. بس یوں سمجھ لو جتنا فرق نطفے اور وحی میں ہوتا ہے اتنا فرق تم میں اور محمد میں ہے. اسے آسان کتنا کروں میں عزیزوں. مولانا روم کا نام سنا ہے؟ سنا روم کا؟ مولانا روم کی مثنوی اگر کسی نے پڑھی ہو، مولانا روم بہت بڑا نام ہے تصوف کا. ان کی مثنوی ہے، کس سے بیان کرتے ہیں مولانا روم. انہوں نے قصہ بیان کیا. میں جلدی وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں اپنے حوالے کو. آج لطف والی بات یہ ہے کہ جب میں بیٹھا ہوں میں نے گھڑی نہیں دیکھی. مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھ چکا ہوں اور میں نے کتنا پڑھنا ہے. تھوڑے جو ہے آپ کے چہرے حشاش ہوئے ہیں تو 2-4 باتیں اور کر لیتے ہیں. اور لے کر کے فیل اندر خامائے تاریخ بھوت. تھوڑا سا اتنی میری محنت جو میں نے کی ہے، تھوڑا سا تو مجھے سلا ملے، تھوڑا سا تو ایک قدم آگے بڑھو. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بلکہ میں اس سے پہلے مقدمہ ان کا سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں چرواہا دے. وہ فرماتے ہیں کہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بکریوں سے ڈر کے بھاگ رہی تھی. چرواہے نے بکریوں والی آواز نکالی، ان میں گھل مل گیا کہ اگر یہ مجھ سے ڈر کے بھاگ گئی تو یہ پانی کیسے پیئیں گی، چارہ کیسے کھائیں گی. کہتے جیسے ہی چرواہا ان میں گھل مل گیا، بکریوں کو لے کے ندی پہ گیا. بکریوں نے پانی پیتے ہوئے ایک دوسرے کو کہا دیکھو یہ بھی ہماری طرح اچھا ہی ہے، ہم جیسا ہی ہے، بالکل ہم جیسا ہی ہے، تھوڑا سا شکل میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں
بس یہی بات ہے، محمد تم میں تم جیسا بن کے آیا تاکہ تمہیں بندہ بنا سکے. اور آگے فرماتے ہیں فیل اندر کھاؤنائے تاریک بھوت. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے، اس ملک میں ہاتھی نہیں تھا، بادشاہ نے کسی ملک سے ہاتھی منگوایا، ایک کمرے میں ہاتھی کو بند کیا اور اسے چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھ دیے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے اور تمام اپنے وزیر و مشیروں کو بلایا. انہوں نے کہا کہ سوراخ میں ہاتھ ڈال کے اندر لگا، وہ اندر ہے ہاتھی، بس مجھے بتاؤ کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ایک بندے نے سوراخ سے ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان کو لگا، اس نے کہا کہ پتے کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. دوسرے بندے نے اندر آنے کا اس کا پیٹ پہ ہاتھ لگا، اس نے کہا کہ دیوار کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. کسی اور نے لگا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ کو لگا، اس نے کہا کہ ستون کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. بس کہنے کا مطلب یہی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں شراؤ افتی کا محمد و علی رتاوی کی بود. وہ کہتے دنیا والوں یہی وجہ ہے، تم نے بھی محمد و علی کو تاریکی میں دیکھا ہے، روشنی میں نہیں دیکھا. تم نے بھی اندھیرے میں دیکھا ہے محمد اور علی کو، روشنی میں نہیں دیکھا. اس لیے اپنے اپنے اندازے کے تکے چلا رہے ہو، تیر پھینک رہے ہو. ایک اور بات کر دوں، کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، یاد ہے حدیث؟ میں وہ حدیث چھوڑنے لگا ہوں، کل جتنی بڑی جگہ توڑ کے اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ جو پڑھ چکا پھر کسی سے ترجمہ کروا لیجیے گا. میرے نبی کے ظاہری جسم کی بات ہو رہی ہے. زمانہ تو یہی کرنا ہم جیسا ہے، جو میرے سردار کا ظاہری جسم بنا ہے. ظاہری جسم کیسے بنا ہے؟ ان اللہ یہ خدا کرے. اچھا، اس میں دو قول ہیں، ایک قول ایک شیعہ عالم کا ہے اور ایک قول ایک برادران اہل سنت کا، یہ جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا، صاحب تفسیر روح بیان والے، علامہ، بڑا مشہور زمانہ نام ہے، اسماعیل حکیم. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان اللہ خالق الروح محمد، جاگے گا خدا کہ دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ مجھے لگتا ہے نہیں کر رہا. محمد من البرکت وعینیہ من الحیاء وفمہ من الذکر ولسانہ من التسبیح وریقہ من عرق الجنت وشعرہ من نبات الجنت. یہ سنی عالم دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے سنی علماء کو میرا سلام. کتنی معرفت والے سنی علماء ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. صاحبان عرفان سلام ہے علامہ کو. وہ فرماتے اللہ نے جنت کی جڑی بوٹیوں سے نبی کی خوبصورت زلفیں بنائی. برادران سنت کیا ہے؟ جنت کی جڑی بوٹیوں سے میں نبات جنت، سرکار کی زلفیں بنائی. وہ عینیہ من الحیاء، اور سرکار کی آنکھیں حیا سے بنائی. علامہ اسماعیل حقی طریقہ پر کو بھی سلام. وہ کہتے ہیں سرکار کی آنکھیں، تھوڑا سا جانا ہے، آنکھیں سرکار کا جو لب ہائے مبارک تھے یہ اللہ نے تسبیح سے بنائی. سرکار کی زبان اللہ نے ذکر سے بنائی. سرکار کا لعاب دہن، لعاب دہن یاد ہے نا میرا جملہ لعاب دہن والا؟ سرکار کا لعاب دہن اللہ نے من اصل الجنت، جنت کے شہد سے بنایا. ایک دفعہ مجھے بڑا لطف آتا ہے یہ علامہ آلوسی کہتے ہیں بال جنت کی جڑی بوٹیوں سے. یہ ہے عاشقان رسول. جملہ پورا سنیے گا میرا. فرماتے جڑی بوٹیوں سے بال، سرکار کی آنکھیں حیا سے، سرکار کا لعاب دہن جنت کے شہد سے، سرکار کا زبان ذکر سے. سبحان اللہ.
ہمارے عالم گزرے ہیں، انہوں نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے کہا علامہ اسماعیل حقی تیری معرفت کو بھی سلام۔ اب ایک شیعہ غریب عالم بھی اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے عشق مصطفیٰ میں، تو وہ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا علامہ اسماعیل حقی تیری عظمت کو سلام۔ تو جیسے عاشقان رسول ہو تو گستاخان رسول پیدا ہی نہیں ہوں گے، لیکن اسماعیل حقی تو میرا تو اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ محبت میں اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ میں نے مان لیا تیرا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، آپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ نبی کی آنکھیں حیا سے بنی ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں مانتا، میرا اپنا عقیدہ ہے، تیری بات تیری جگہ پہ تیرا عشق حق ہے، لیکن میں اس لیے نہیں مانتا کہ اگر نبی کی آنکھیں حیا سے بنے گی تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا حیا پہلے تھا، محمد بعد میں ہوا۔ کوئی سمجھ میں آیا ہے دوستوں کے؟ اگر آنکھیں حیا سے بنی تو تسلیم کرنا پڑے گا حیا پہلے تھا، نبی کی آنکھیں بعد میں ہوئی۔ وہ فرماتے میرا عقیدہ یہ ہے ان اللہ خلق الحیا من عیوبہ، اللہ نے میرے نبی کی آنکھوں کے صدقے سے حیا بنایا۔ کبھی کبھی ہم چھوٹے بھائیوں کی بھی باتیں گزار سے سن لیا کریں، دونوں عاشقان رسول ہیں، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ آگے فرماتے اسماعیل حقی آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پہ پڑھا، لیکن ہم اپنے ضرب سے، کیونکہ ہم نے مولا سے علی نبی لیا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی کا لعاب دہن جنت کے شہد سے بنا ہے تو شہد بھی تو کسی کا لعاب ہے۔ تیری سماج کے صدقے جو ہاتھ بندے ہوئے بیٹھے کھڑوں کی سماج میں سلامیاں ہی دے سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں شہد بھی تو لعاب ہے، شہد کی مکھی کا عقیدت بھی ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نبی کا لعاب جنت کے شہد سے نہیں بنا، بلکہ اللہ خلق الاسر من لعابہ، اللہ نے جنت کا شہد میرے نبی کے لعاب سے بنایا ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے میری گزارش؟ جائیے گا خدا کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ حبیبی فضحت فضاکہ فساورت الجنت بذاکہ ہی۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تھوڑا سا مسکرائیے، ابھی مسکرائیے، فساورت الجنت بذاکہ ہی، سرکار مسکرائے جنت بن گئی۔ جنت بن گئی کیسے؟ من ذاکہ ہی، ساورت الجنت من ذاکہ ہی، جنت ہو گئی سرکار کی مسکراہٹ سے۔ آدم سے عیسیٰ، عیسیٰ سے قیامت تک ہر بندہ جنت کے لیے اعمال کر 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 کے مر گیا، یار اور کیا حصول جنت جنت جنت۔ تو میں کہہ سکتا ہوں آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی کمائی میرے نبی کی ایک مسکراہٹ۔ کچھ مسئلہ حل ہوا یا آگے بڑھے؟ ابھی میں نے کبھی گھنٹے کی مجلس نہیں بنائی، اب تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، نہ کبھی تقریر لکھی ہے نہ تقریر یاد کی ہے۔ جو کچھ ہے وہ یہاں ہے، اور جیسا آپ کے چہرے کے رنگ بدلتے ہیں ویسے یہاں سے نکلتا رہتا ہے۔ بھائی میرے وہاں گئے تو مجھے یہ بھی کہنے لگے کوئی چیز نہیں ہے کہ کاپی کاپی رجسٹر نہیں لائے مجلسوں والا، تو میں نے انہیں کو بھی یہی جواب دیا تھا نہیں رجسٹر یہاں ہے، اور وہ اتنا ہے کہ تم چہروں پہ مسکراہٹ رکھو اس کے صفحے ختم نہیں ہونے لگے۔ بڑھے آگے تو بڑھے اور کرے آگے صحیح۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بات اور کہنے لگا ہوں، یہی اسماعیل حقی وہ کہتے ثم ان اللہ امر
أمر لعباده أن تعبدوا بسورة اسم محمد القيام كالألف والركوع كالحاء والسجدة كالميم والقعود كالدال ثم إن الله خلق الإنسان بسورة اسم محمد إن الله خلق الرأس كالميم ڈاکٹر خدا کریے وَلْيَدَوْنِ كَالْحَاوِ وَالْمِيمُ وَالْجَوْفُ مُدَبِّدًا كَالْمِيمِ وَالرِّجْلَوْنِ يَدُودُ كَالدَّوْنِ ڈاکٹر خدا کریے فرماتے پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نام پہ عبادت کے پہ انسان کو خالق کیا پریشان ہو رہے بات میں رہا ہوں پریشان ہو رہے ہیں سرکار کے اسم پہ ہم جو خلق ہوئے نا سرکار کے نام پہ سرکار کی ذات پہ نہیں سرکار کے نام کی شبیہ ہم سرکار کے نام کی شبیہ ہیں ذات کی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں کیسے سر کو میم کی طرح گول بنایا دونوں بازوؤں کو عربی کی ہاتھ کی طرح بنایا پھر سینے کو میم کی طرح پھر گول کر دیا پھر ٹانگوں کو عربی کے دال کی طرح رکھا کسی ماہر سے پوچھئے گا ایتھلیٹکس سے کہ جس کی ٹانگیں دال کی طرح خم والی نہ ہو نہ اسے عربی میں قبول کیا جاتا ہے نہ کسی اور گیم میں وہ کہتا نہیں اس میں نقص ہے جی ہاں کیونکہ وہ ٹانگوں میں خم نہیں پھر کیا ہوا امر اللہ انتابدو بسورت اسم محمد یہ اسماعیل حقی اور علامہ آلوسی یہ دونوں نے لکھا ہے یہ علامہ آلوسی بھی پر بہت بڑا نام ہے برادران اہل سنت میں مجھے پھر اللہ نے حکم دیا انسان کو کہ تم عبادت کرو میرے نبی کے نام کی شکل پہ کیسے قیام کرو الف کی طرح بسورت احمد سرکار کے محمد پہ ہمیں خلق کیا اور سورت احمد پہ ہمیں کیا کیا عبادت کا حکم قیام کرو الف کی طرح رکوع کرو ہا کی طرح سجدہ کرو میم کی طرح قعود کرو دال کی طرح گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں میلاد کانفرنسز ہوتی ہیں تو غلطی سے پچھلے 3 سال سے میں بھی گجرانوالہ میں پڑھ رہا ہوں جو ڈی سی او کے ایجوکیشن آفس میں ہوتی ہے میں نے وہاں بھی یہ حدیث پڑھی تھی اور تمام علماء موجود تھے میں تو انہوں نے پیٹ نہیں تھا نا پیدا ایڈا کو مولوی مزن میرے لوگ بڑے بندے نے جڑا ہے چہرے سن باہر مجھے مسکین کو بھی وہاں بلایا گیا کہ جی آپ بھی آئے کچھ ٹیچرز کی طرف سے یونین کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ان کو بھی بلایا گیا تمام علماء کو بلاتے بڑے بڑے مولوی تھے میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے مولویوں کو گواہ بنایا کہ یہ حدیث ہے باقی سب نے تائید کی کہ ہے علامہ آلوسی نے بھی لکھا علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھا تو میں نے کہا پھر وہاں میں نے اشارہ کیا ہے تو میں واضح کر کے بتانے لگا ہوں پھر عقیدے کے قبلے اور عمل کے قبلے بھی درست کرو اللہ نے کہا کہ ہماری عبادتوں میں سورت اسم محمد کا القیام کا الف ہے اللہ نے سورت اسم محمد پہ عبادت کا حکم دیا کہ قیام الف کی طرح کرو میں نے کہا اس کا مطلب ہے قیام ہوتا ہے الف کی طرح الف یوں ہوتا ہے یوں نہیں ہوا کرتا میں نے دنیا میں کوئی الف نہیں دیکھا جو یوں ہو پھر زندگی باقی بڑے کریم ہیں کل انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا بڑے کریم ہیں ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ختمی رسول کی بارگاہ میں انہوں نے کہا سرکار بھوکا ہوں مقروض ہوں تو
کچھ بھی نہیں پاس، مسافر بھی ہوں، سواری نہیں پاس. فنظر الی الحسن، جناب حسن کی جانب دیکھا، فرمایا التوسل بابنہ الحسن. خود موجود تھے، خود موجود تھے کہ درس ہی ہوتے ہیں. فرمایا زیادہ پریشانی ہے تو میرے حسن سے مانگو، میرا سخی بیٹا ہے. نبی کی زندگی میں، یعنی امیر ممکنات کی زندگی میں سرکار حسن کے دسترخوان اپنے سے جدا تھے. علی میرا بھی مسافروں کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے بندہ خدا، بندہ خدا، پیٹ بھر کے کھانا ہے. تو وہ مدینے میں ایک امیر کا دسترخوان ہے. جی ایک بندہ آیا سرکار حسن مولا کے، دور سے سن کے کہ بڑا قریب ہے، بڑا سخی ہے، کچھ دے گا. سردی غلام باہر آیا، جی مولا حسن سے ملنا ہے. پورا اندر گیا. تھوڑی دیر بعد یہ جو اب وہ جو تصور کشی ہے نا، میں تو بڑا لطف لیتا ہوں اسے، مجھے نہیں پتا. کہتے جاؤ جاؤ غلام ان وجهه يطلع القمر ويشبه الشمس وعينيه كالنقطة تحت الياسين وجبينه أن يشبه اللوح وماشيا يلبس. یہ کہتے ہیں کہ شہزادہ آیا جس کی آنکھیں بالکل ایسے لگ رہی تھی جیسے یاسین کے نیچے دو نقطے ہوں. یاسین کے نیچے دو نقطے نہیں ہوتے. چہرہ چودھری کے چاند کی طرح تھا، سورج شرما رہا تھا. اس شہزادے نے اپنے جسم پہ، بالکل کم سن شہزادہ تھا، جسم پہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. سردی میں چادر نہیں ہم جیسے اڑتے ہیں، تو عرب میں عام روش میں چادر اڑی جاتی تھی، دوش پہ رکھی جاتی تھی. گرمیوں میں جو پتلی چادر ہوتی تھی نا گرمیوں کی، جالی والی، اسے خلخال کہا جاتا تھا. بالکل پتلی چادر اوڑھی ہوئی تھی. سائل نے کہا میں نے مولا حسن سے ملنا ہے. فرمایا وجہ؟ میرے مولا تو، میرے بابا تو یہاں نہیں ہے. شہزادہ قاسم کے چلے میں آسانی کر دوں. میرے بابا تو گھر پہ نہیں ہے. اس نے کہا واہ نصیبہ، اتنی دور سے آیا تھا، سن کے قرضدار ہوں، محتاج ہوں، کچھ بھی پلے نہیں، میں تو سخاوت سن کے آیا تھا. مسکرا کے لے گا. فرمایا بندہ خدا، میرا بابا گیا ہے نا حاجی کرنے، سخاوت تو ساتھ نہیں لے گیا. ہاں میرا بابا گیا ہے نا، سخاوت تو نہیں ساتھ لے گیا. کہا اے بچے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سرکار نے وہی چادر اتاری اور فرمایا یہ چادر رکھ لے اور تیری 7 نسلوں کی بھوک ختم ہو جائے گی. جملہ جس کے لیے میں نے بات شروع کیا وہ جملہ سننا ہے. اور اس نے چادر دیکھی، قیمت لگانا شروع کی. 1 نہیں تو 2 درہم کی ہوگی، 2 نہیں تو 5 درہم کی ہوگی. جیسے جب اس نے قیمت لگانا شروع کی نا، سرکار نے اسے جھنجھوڑا. رحمت ہے خدا، دل میں وسوسے نہ ڈال، مجھے نہیں پتا غیب کس بنا کا نام ہے. مولا فرمایا وسوسے نہ ڈال. تجھے کس نے کہا ہے کہ اسے بیچ؟ جانا خدا کے لیے. تجھے کس نے کہا ہے کہ اسے بیچے تو جا کے؟ تسل موت شاؤ این موت ہٹاؤ جائے لائن شہر. فرمایا بس تجھے جس چیز کی کبھی ضرورت ہو بس اللہ کو میری چادر کا راستہ دینا. چادر نہیں بیچنی. جب کسی چیز کی احتیاج ہو اللہ کو میری چادر کا واسطہ دینا. تجھے وہ اتنا دے دے گا کہ پھر مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بڑے کریم تھے سرکار. بس جلدی جلدی تاکہ پتہ چلے کہ جس کی ہم شہادت، جس پہ ہم رو رہے ہیں وہ ذات کیا ہے. شہزادہ قاسم یوں نہ سمجھیے گا کہ 13 سال کا جوان تھا اور میدان کربلا میں صرف حسین کا سپاہی بن گیا.
اور اسی وجہ سے اس کا مقام ہے. نہیں، من حیث الذات قاسم اپنے اندر عرفان کی پوری کائنات ہے. حسن کا بیٹا ہے. مدینے کے لوگ شکایتیں لے کے سرکار حسن کے پاس ہے، جا کر خدا کہیے. انہوں نے کہا مولا آپ کا کہ بیٹے کی شکایتیں لے کے آئے ہیں. میرے مولا نے فرمایا کرو کیا شکایتیں ہیں؟ انہوں نے کہا مولا شکایت یہ ہے کہ آپ کا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں. بچے کھیلتے ہیں نا، جب ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بیٹا قاسم آ کے دیکھتا رہتا ہے، کھیلتا نہیں. دوسرا، ہمارے بچے آپ کے بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو قاسم بولتا نہیں، زیادہ کلام نہیں کرتا. شکایتیں تھیں. سرکار نے بلایا قاسم آؤ میرے بچہ. یہ ان کی شکایتیں ہیں. پہلا اعتراض تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا. کیا قاسم یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟ فرمایا ابھی کیف یلعب مع الصبیان من یلعب بالغلمان. بابا جو جنت کے غلمان کے ساتھ کھیلتا ہو وہ ان بچوں کے ساتھ کیوں کھیلے گا؟ دوسرا اعتراض تھا کہ بولتا نہیں. فرمایا کیف یتکلم مع الصبیان من یناجی بالرحمن. سلام میرے مولا تجھ پہ. فرماتے وہ ان سے گفتگو کیسے کرے جو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہو. من یناجی بالرحمن، جو کبریاء سے سرگوشیاں کرتا ہو. عزیزان گرامی قدر، میرے مولا اپنی توفیقات میں اضافہ کریں. آپ سلامت رہیں. ساتھ ہو گئی ہے آج محرم کی. چند راتوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. کربلا میں تیاریاں ہو رہی ہیں، قربانیاں سج رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں کہ کون کیسے قربانی دے گا. وفا داری ثابت کرنے کے لیے گفتگو اور ادلہ قائم کی جا رہی ہیں. اور یہ شہزادے کی آج مہندی آنی ہے نا. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ آیا صرف اعتراض صرف عزاداری کی ہی رسموں پہ کیوں آ کے ٹوٹتا ہے؟ یہ کوئی ذاکری کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی یہ کل پرسوں کی بنائی ہوئی بات ہے. 400 سال پہلے جو علماء کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے جنہوں نے شہزادہ قاسم کا عقد لکھا ہے. اور اگر آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو میں کوئی مجلس رکھیے گا میں پورا عقد بتاؤں گا. لیکن ابھی اس لیے ایک جملے میں بتانے لگا ہوں. سرکار کا نکاح کا خطبہ خود مولا حسین نے پڑھا اور گواہ جو دو تھے مولا عباس اور شہزادہ عون تھے. اس سے اور کیا دلیل دی جائے؟ یعنی نکاح کے گواہ ہیں شہزادہ عون اور سرکار عباس. اور جو حق مہر ہوتا ہے، جانتے ہیں حق مہر کیا ہے شہزادہ قاسم کا؟ جب شادی کی رات 10ویں کی رات شہزادی کے سامنے آئے نا تو آ کے کہا شہزادی آپ کو میرا پہلا اور آخری سلام. کائنات کا پہلا دلہا ہے جو عقد کے بعد قتل ہو گیا ہے. بیوی فرماتی ہے یہ آخری سلام کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کے بابا نے میرا حق مہر شہادت لکھا ہے. مولا نے یہ سیغے جاری فرمائے تھے جناب ابوالفضل العباس اور سرکار عون بن عبداللہ کو بن جعفر طیار کو نکاح کا گواہ بنا کے کہا تھا عقد کو اے بنادی فاطمہ بے ابن القاسم ادا مہر شہادت بے یوم عاشورا. میں اپنی بیٹی کا عقد قاسم سے کرتا ہوں اور قاسم میری بیٹی کا حق مہر آج کے دن کی شہادت ہے. سلامت رہے آپ. علامہ بہت بڑا نام ہے مکتب اہل تشیع میں، محدثین میں اور رسولیون میں بہت بڑا نام ہے. علامہ زین الدین، شیخ زین الدین. وہ انہوں نے اس کی شرح بھی کی ہے تھوڑی سی.
وہ کہتے ہیں اصل میں انہوں نے اپنی طرف سے کی ہے کہ شادی کیوں کی ہے میرے مولا نے کربلا میں، ضرورت کیا تھی. انہوں نے 9 علتیں لکھی ہیں، میں ایک علت بتانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں اس لیے عقد کیا کہ عرب میں رواج تھا کہ جتنی بڑی جنگ ہوتی یا کوئی کسی کے گھر پہ حملہ کر رہا ہوتا، اگر دیکھتے کہ اس گھر میں شادی ہے، شادی والے گھر پہ نہ جنگ مسلط ہوتی نہ وہاں کوئی حملہ قتل عام ہوتا. فرماتے اس لیے عقد کیا تھا شاید میری زینب کے خیمے نہ جلے، شاید عرب حیا کر جائیں عربوں کے دستور کے مطابق. سلامت رہے عزیزان گرامی قدر. صبح عاشور روتے ہوئے شہزاد آیا اماں کے پاس. اماں میں بالکل مقتل کی ایک روایت پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں. اماں کیا میرے حصے میں شہادت نہیں؟ فرمایا ہے یہ ذرا تعویذ کھولو اور ماموں کو دکھاؤ، ذرا چچا حسین کو دکھاؤ. سرکار نے تعویذ کھولا، جا کے پیش کیا، مولا یہ تعویذ میرے بابا نے باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل ترین وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے اپنے وقت کے امام مولا حسین کو دینا. دیا. میرے مولا نے خط پڑھا، وہ تعویذ پڑھا، امامہ کھول کے گلے میں آ گیا. فَسَتَرْجَعَ ثَلَاثَ مَرَّةٍ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کمر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گئے. 2 وصیتیں تھی اس میں مولا حسن کی طرف سے، حسین میرے قاسم کا عقد ضرور کرنا، اور اگر کچھ پہ وہ وقت آ جائے جس کا وعدہ تھا میرے قاسم کو ضرور شامل کرنا. اور میں قاسم تیاری کرو. تیاری ہوگی. میں نے مقتل کی کتاب میں پڑھا کہ لا یبلغ الا الحلم، کہ وہ عمر تھی قاسم کی کہ پاؤں رکابوں میں نہیں پہنچتے تھے. مالک آپ کو سلامت رکھے. گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے. تو رہی جیسے مورخین بھی کہتے ہیں کہ 9000 لوگ قاسم نے مارے. جو کم سے کم روایت ہے نا وہ 300 کی ہے، جو کم سے کم کہ 300 پیاس کے عالم میں مارے. ارزق ملعون کے 4 بیٹے مارے. ارزق کو قتل کیا. لیکن اور میں قتل کہتے ہیں جب ارزق نکلا نا قاسم کے لیے، ٹیلے پہ عباس کھڑا تھا، جھک کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تجھے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ، میرا قاسم چھوٹا ہے، یہ جو ملعون لڑنے آ رہا ہے اس کے لیے مجھے اجازت دے. فرماتے عباس اجازت دے دوں گا لیکن شرط ہے، تجھے قسم دی ہے میں اجازت دیتا ہوں. عباس اجازت اتنی ہے بس تو قاسم کو یہاں کھڑا ہو گے کچھ تعلیم دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے. بس جیسے ہی حملہ ہوا نا عباس نے کہا قاسم ذرا رکعتوں کے پہ زور دے کے کھڑے ہو لو. قاسم کھڑا ہوا. قاسم ذرا دائی جانے جھکو. قاسم دائی جانے جھکا. قاسم ذرا لجان کو تھامو. قاسم نے لجان تھامی. ادھر بی بی فضہ نے کہا علی کی بیٹی اگر بابا کی جنگ نہیں دیکھی وہ دیکھ غازی لینے والا ہے. قاسم سبحان اللہ اجر کو میں اللہ قاسم ذرا لجان کو تھامو. قاسم نے لجان کو تھامو. کہا میرے نام ذرا اپنے گھوڑے کو روکو. قاسم نے گھوڑے کو روکا. کہا نیزے کو اوپر اٹھاؤ. نیزے کو اوپر اٹھایا. کہا ذرا آپ نیچے جھکو. قاسم نیچے جھکے. ارزق کا گرد میرے قاسم کے سر سے گزرا. فرمایا گرد کو نیزے میں پھنسا لو. قاسم نے گرد کو نیزے کے گرد چکر دیے. کہا قاسم اب ذرا نیزے کو نیچے کرو. قاسم نے نیزے کو نیچے کیا. کہا تلوار نکالو. قاسم نے تلوار نکالی. جیسے ہی قاسم نے وار کیا عباس دیکھے حسین کی طرف. مولا کاش آج پانی ہوتا. میرے پیاسے کی جنگ دیکھیے. کاش تو دودھ پانی ہوتا. میری دعا ہے جو جوان بیٹھے ہو تمہاری مائیں بہنیں تمہاری خوشیاں
کسی لائی نے کہا کہاں سے تو جنگ کر رہا ہے، وہ دیکھ کسی نے خیمے کو آگ لگا دی ہے۔ قاسم نے دیکھا، پھر کیا ہوا؟ 900 شامی گھوڑوں میں سوار ہو کے آئے۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، میں نے اس کے بعد صرف 2 جملے مشاہد کے پڑھنے ہیں، جب میں کہوں تو مہندی لائیے گا، مہندی آئے گی۔ جیسے 900 لوگوں نے حملہ کیا، درمیان میں گھیر گیا کعبے کی طرح، حسن کا لال، تیر چلے، نیزے چلے، تلواریں چلے، پتھر چلے۔ اکیلا قاسم، 13 سال کی عمر، عباس کا حمامہ اتر رہا ہے، عباس کے ہاتھ پہلو پہ آ رہے ہیں، آنکھوں میں تسبیح بن کے آنسو بہ رہے ہیں، چپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ جب بھیڑ میں گم ہو گئے نا قاسم، ایک لئی نے گرز کا وار کیا، جیسے ہی اس نے گرز گھمایا، گرز شہزادے کے سر میں لگا۔ قریب تھا کہ قاسم زین سے زمین پہ آتے، اب اشارہ کرنے لگا مجھے معاف کرنا، قریب تھا کہ زمین پہ آتے، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، ایک تیر قاسم کے پاؤں میں لگ گیا۔ اب مجھے معاف کرنا کہ دل دکھے تو رکیب دیکھیے عزیزو، رکیب یوں رکیب ہوتی ہے، یوں سوار کا پاؤں رکیب سے نکلا ہوتا ہے، تو آگے نکلا ہوا حصہ تھا نا، اس میں تیر لگا، جیسے تیر لگا قاسم کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا، لیکن دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ جب تک تیر نہ نکلے عزیزو، جیسے ہی گھوڑا دوڑ رہا تھا، بطول کے بہن آئے، جدھر جدھر رہوار جاتا قاسم ساتھ ساتھ جاتے، جب اپنی مرضی سے ڈور کے تیر نکلا، حسن کا لال زمین پہ آیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا ایک جملے کی، اور بھی خود مانگیے گا۔ یہ حالت ہے حسین کی۔ پتہ تو ماؤں کا ہوتا ہے نا، جب قاسم کی لاش آئی ہے نا، قاسم کی اماں نے صرف ایک بات کی ہے، ایک بات کی ہے، یہ ماؤں کو احساس ہوتا ہے۔ بی بی کہتی ہے آہو لے ہواؤ پھر فراؤ سے انتظر وجہ سا دیکھا، قاسم میں ان صبحوں کے صدقے جاؤں جس نے تمہیں کچل ڈالا ہے۔ تھکے ہوئے مسافر کی طرح اپنی ابا کی جھولی بنائی، کربلا سے قاسم چننا شروع کیا۔ میرے استاد مولانا علامہ وزیر حیدر نقشی فرمایا کرتے تھے، قاسم کو ایسے چن رہا تھا جیسے اس کی ماں نے سند کے ٹکڑے چنے تھے۔ قاسم کہاں ہو میرے لال، قاسم کہاں ہو میرے لال، قاسم کہاں ہو میرے لال۔ آواز آئی چچا میں یہاں، چچا میں یہاں۔ شیخ حبیب آج فرماتے ہیں حسین کو جن جملوں نے مجبور کیا نا ماتم پہ، وہ یہ تھے کچھ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سپوں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، اے چچا میں یہاں ہوں۔ قاسم کو جمع کیا۔ میرا پڑھ لینا آسان ہے، میرا سن لینا آسان ہے۔ گٹھری بنا کے سینے سے لگائی، بھیک تمہیں خود مانگنی ہے۔ تھکے ہوئے قدموں سے چلتے آ رہے، اچانک قاسم کی ماں کی نظر پڑی، تازہ بن رہا، چند لمحوں پہلے کا دلہا۔ بی بی نے کوئی شکایت نہیں کی،
बुझी हुई आंखों से कहा, मौला मेरे बेटे ने वफा तो की है। कासिम की माँ, जैसे तेरे बेटे ने वफा की है किसी ने नहीं की। मौला मेरे बेटे की लाश यतीम समझ के छोड़ आए। और मैं कासिम की माँ तेरे बेटे की लाश लाया हूँ। बीबी कहती मौला फिर खैमों के बाहर क्यों रखी? यार मुझे नहीं पता तुम किस मिजाज में सुन रहे हो। मेरे बेटे की लाश खैमों के बाहर क्यों रखी है? फरमाते खैमों के बाहर भी नहीं है। बुझी हुई आंखों से देख के कहती है मर जाए कासिम की माँ, मेरे बेटे की लाश कहाँ है? फरमाते कासिम की माँ तेरे बेटे की लाश हुसैन के सीने पे है। जैसे ही शहजादी की नजर पड़ी, हुसैन के हाथों में गठरी देखी, जल्दी से हाथ बढ़ाए, मौला मेरा बेटा मुझे दीजिए, मौला मेरा बेटा मुझे दीजिए, मौला मेरा बेटा मुझे दीजिए। जल्दी से कासिम को हाथों में लिया। बीबी ने एक बात की, कहा है बीबिया मैं दूल्हे की माँ हूँ, अब सवाल नजर करे जो तो बीबियों मैं दूल्हे की माँ हूँ। अगर तुम नाराज न हो तो मैं अपने बेटे की शादी के सेहरे पढ़ लूं। ये माँ को पता होता है जिसका एक रात का दूल्हा मर जाए। बीबी कहते बीबियों अगर नाराज न हो तो मैं अपने बेटे से कुछ बातें कर लूं। बीबी ज़ैनब ने कहा वो भी कर लीजिए। गठरी खोली, मैं तो माफी मांग सकता हूं तुमसे। बेटे को तरतीब देना शुरू किया। इस शायरी क्या पढ़ा जा सकता है? बेवा मां ने यतीम बेटे को तरतीब देना शुरू किया। देती रही तरतीब, देती रही तरतीब। जब थक गई हसरत से देख के कहती है, बीबी ज़ैनब से देख के कहती है मेरा कासिम मुकम्मल नहीं हो रहा। सलामत रहो जवानों, तुम्हारी बहनें तुम्हारी खुशियां देखे। बीबी कहती है बीबी मेरा बेटा मुकम्मल नहीं हो रहा। बीबी कहती है हो सकता है कुछ करबला की जमीन में बरकतों के लिए रह गया हो। तकसीम बेटे की शादी के सेहरे पर है। ले आइए मेहंदी और एक लम्हे के लिए सिर्फ बैठिएगा। मेरी अजीजों से गुजारिश है जरा मेहंदी ले आइए, आगे आ जाइए। इनको आने दीजिए, ले आइए, ले आइए। तारीख इंसानियत की शादियों में ये पहली शादी है कि जैसी मेहंदी तुमने तो पानी से बनाई है, वहां खून से बनी गई थी। यहाँ उठाने वाले बच्चे भी है, वहां उठाने वाले प्यासे थे, वहां बेवा माँ की हसरतें थी। अब कासिम की माँ का दुआ सुनो, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। तसव्वुर में सजाओ मंजर क्या है। बीवी कहती है कासिम, कासिम, कासिम अगर मुझसे कोई शाम के बाजार में पूछे, अगर कोई मुझसे शाम के बाजार में पूछे कि ये है कौन, मैं कहूंगी मेरी बहू। बेटा कासिम अगर कोई पूछे अगर बहू है दूल्हा कहाँ है? अगर कोई दूल्हे का पूछ ले, बीवी कहते कासिम अगर नाराज ना होना मैं कह दूं ना, कासिम नाराज ना होना तो मैं कह दूं ना कि दूल्हा तो था लेकिन दूल्हे को मेहंदी की जरूरत थी। दूल्हे ने शहजादी की मेहंदी का रंग पक्का करने के लिए अपने खून से सलामत रहे। आखिरी जुमला मिंबर छोड़ने लगा हूं। गरीब करबला आए, जुमला सुना दर्द वालों। एक दिन की बेवा बेटी को सीने से लगाया, कहते फातिमा नाराज न होना, तेरे बाबा पे ऐसी बन गई है
तेरा बाबा बड़ा गरीब हो गया है, आज मेरे हक बहर में शहादत है, जुमला सुनोगे? शहजादी ने कहा बाबा बस मेरी एक वसीयत है। कहा फातिमा कीजिए। कहा बाबा अपने दुश्मनों से कह दे जब हमें कैद करे ना, मेरे बदले का सर मेरे महमल के आगे आगे चले, ताकि मैं कासिम के तेरे साया सफर करूं। मैं